بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات، روزہ کب فرض ہوا؟ تو پہلی بات سے تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ روزے کی تاریخ کیا رہی ہے۔ یہ کیا صرف مسلمانوں پر فرض ہے یا مسلمانوں سے پہلے دوسری امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے؟ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ اب مسلمانوں پر روزہ کب فرض ہوا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام میں احکام کا نزول آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے اور وہیں پر آپ کا وطن اصلی ہے، وہیں پر آپ کا آبائی وطن ہے، آبائی گھر ہے، تو آپ وہیں پر چھوٹے سے بڑے ہوئے۔ پھر نبوت بھی آپ کو وہیں پر ملی اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام رہا۔ شروع میں ایک زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے دوسرا کوئی حکم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد شروع میں جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، یہی حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور آپ پر ایمان لائے اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ احکام آنے شروع ہو گئے۔ اسلامی ارکان میں یعنی اسلامی احکام میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنے شروع ہوئے۔ ان میں ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر بھاری گزرتی ہے، اس لیے فرضیت میں اس کو تیسرا درجہ دیا گیا۔ سب سے پہلے نماز جو ہلکی عبادت ہے فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اور زکوٰۃ کے بعد شعبان 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ تو پہلی چیز جو اسلام میں فرض ہوئی معلوم ہو گئی کہ وہ نماز ہے، اور دوسری چیز جو اسلام میں فرض ہوئی وہ زکوٰۃ ہے، اور تیسرے نمبر پر شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ سب سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض ہوا تھا۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم ہوا اور عاشورے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی اور دن کا روزہ فرض نہیں ہے امت مسلمہ پر۔ البتہ اگر کوئی اپنے اختیار سے کسی دن کے روزے کی نظر مان لے تو نظر ماننے کی وجہ سے وہ روزہ اس پر فرض یعنی لازم ہو جائے گا۔ رمضان کا روزہ جب فرض ہوا تو شروع میں چونکہ روزے کی بالکل عادت نہ تھی اور پورے ایک ماہ کے روزے مسلسل رکھنا عادت نہ ہونے کی وجہ سے دشوار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت دی گئی تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھے، اور جس کو یعنی کہ قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود صرف عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تو اس کو اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر کیا رکھا ہے، کتنی طاقت اور ہمت رکھی ہے۔ دنیا والے بھی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس چھوٹے بچے کو کیا کرانا ہے یہ ماں باپ اچھے سے جانتے ہیں، پھر وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو کیا کرانا۔ تو اسی طرح سے اسلام نیا لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اسلامی احکامات نئے لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ احکامات کو نازل بھی فرما رہے تھے اور احکامات کا اکمال بھی آہستہ آہستہ سے یعنی کہ ہو رہا تھا۔ یعنی ہر روزے کے بدلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت تھی کہ جس کو قدرت ہو، طاقت ہو اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور دشوار ہوتا ہو تو اختیار دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے۔ یعنی ہر روزے کے بدلے کسی غریب مسکین کو دونوں وقت
پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا آدھا سا غلہ گیہوں یا اس کی قیمت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ سے بہت سے احکام میں بندوں کی فطری کمزوریوں کا لحاظ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ ہے، وہ اللہ جو ہے نا بڑے مہربان ہیں، کہ جو احکام دشوار تھے ان کا آہستہ آہستہ سہولت کے ساتھ بندوں کو مکلف بنایا۔ جس طرح شروع اسلام میں نماز میں سہولتیں تھیں، سلام و کلام نماز میں جائز تھا۔ جو شخص بعد میں نماز میں شریک ہوتا وہ اپنے قریب والے نمازی سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ تمام سہولتیں اور رخصتیں منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں، عام لوگوں کو روزوں کا خوگر اور عادی بنانے کے لیے شروع میں یہ سہولت دی گئی تھی، یہ آسانی دی گئی تھی۔ بالآخر جب کچھ زمانہ گزر گیا اور صحابہ کے قلوب اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے روشن ہو گئے اور روزوں کی عادت بن جانے سے اس کی طبعی تکلیف اور گرانی کا احساس جاتا رہا، تو معذور و بیمار لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کے حق میں وہ اختیار اور سہولت بھی منسوخ ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے یہ قطعی حکم دے دیا گیا، تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ ہی رکھے۔ یعنی اب جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کو افطار کی بالکل اجازت نہیں ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، جس کا بھی آپ لوگوں نے ترجمہ سنا ہے، کہ تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ ہی رکھے۔ یعنی اب جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے ان کو افطار کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ روزہ کب فرض ہوا، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔